ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا. بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے. ایک معنی تو یہ ہے مفاز مصدر میمی ہو تو معنی ہوگا متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل، للمتقین خبر مقدم، اور مفازن اس کا اسم بن جائے گا ان کا. اے ان مفازن للمتقین، اے ثابت للمتقین یہ ہوگا. اور للمتقین یہ ظرف بن جائے گا، ظرف مستقر ہوگا ثابت ان کا اور مقدر ان کا. حدائق و اعنابا یہ بدل واقع ہے مفاز سے. حدائق و اعنابا، حدائق معطوف علیہ واو حرف، اعنابا معطوف، یہ بدل بعض ہے اس لیے کہ متقین کے لیے کامیابی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا حدائق، باغات ہیں اور انگور ہیں. یہ بدل کل نہیں ہے بلکہ بدل بعض، ان بعض کامیابیوں میں سے گویا کہ حدائق بھی ہیں تو ان کے لیے بساتین ہوں گے. ان للمتقین بساتین اور حدائق. والفرق بین البستان والحدیقہ كل ما أحيطت بالجدران بالجدار فهي الحديقة، وما كان خاليا عن الجدار وغير محاط فهو البستان. جو باؤنڈری کیا ہوا ہو تو وہ حدیقہ ہے، جو اس سے خالی ہو وہ بستان ہے. اعناب جمع عنب، عنب معنی الکرم، کھجور کو انگور کو بولتے ہیں عنب. اب یہ حدائق بیان فرما دیا، اور حدائق کے اندر بہت سارے باغات ہیں، باغات کے اندر بہت سارے اسمار ہیں. تو ان پھلوں میں سے کسی پھل کا ذکر نہ فرمایا، صرف فرمایا کہ اعناب انگور ہیں. فضل الاعناب على الثمار الاخر للتخصیص وللفضل به. اس کی ایک فضیلت ہے اور اس کو خاص کرنا مقصود ہے کہ اس کے اندر جو شیرینی ہے وہ دوسرے پھلوں سے بہت ہی ممتاز ہے، اسی وجہ سے اس کو خاص فرمایا. ایک تو یہ کہ ذائقے کے اعتبار سے ممتاز و منفرد ہے، دوسرے کہ شکل کے اعتبار سے بھی کہ انگور کی جو ان کے جو گچھے ہوتے ہیں، ان کی جو بیلیں ہوتی ہیں بہت ہی پرکشش ہوتی ہیں. پھر فرمایا وکواعب ترابا، یہ بھی معطوف علیہ اسی پر، یہ بھی معطوف ہے اعناب پر. وکواعب ترابا، اور ہم عمر دوشیزائیں ہیں. کواعب جمع کاعب، والکاعب التي نهض صديها فهو الكاعب. ولترى جمع تر، ومن سن سنه من سن صاحبته، جس کی عمر اس کے ہمجولی کی عمر کے برابر ہو اس کو اطراف کہا جاتا ہے، ہم عمر کو بولا جاتا ہے. تو ان کے وہ دو شیزائیں ہیں جو ان کی ہم عمر ہوں گی، نہ زیادہ چھوٹی ہوں گی نہ زیادہ بڑی ہوں گی. یہ اہل جنت کے لیے، متقین کے لیے. وکأسا دہاقا، اور جنت کی فیسلٹیز میں سے، وہاں کی سہولیات میں سے ان کے لیے کیا ہوگا؟ کأسا دہاقا، بھرا ہوا جام، لبالب جام. کأسا دہاقا ای کأسا ممتلیتا بالشراب. اور دہاق کیا ہے؟ ادہق یدہق ادہاقا معناه ملأ، ملأ الإناء وملأ الشيء فهو دہاق. دہاق یہ مدحقہ کے معنی ہے، تو معنی ہوگا کأسا مدحقتا، لبالب جام. لبالب جام، جام صرف شراب کو نہیں بولتے ہیں، وہ شراب جو کسی پیالے کے اندر رکھی گئی ہو اسے شراب کہتے ہیں، اور وہ جام کہتے ہیں. کاس خالی برتن کو تو نہیں کہتے، خالی گلاس کو نہیں کہتے، بلکہ جس کے اندر شراب ہو. اور جنت کی شراب الگ شراب ہوگی. دنیا کی شراب وہ ہے کہ جس کے پینے کے بعد انسان مخمور ہو جاتا ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے نشے کی وجہ سے.
عقل کو چھپا لیتی ہے، لیکن جنت کی شراب میں یہ خصوصیت نہیں ہوگی۔ جنت کی شراب میں خصوصیت یہ ہوگی کہ اس سے انسان کی عقل حواس باقی رہیں گے، صحیح سالم ہوں گے۔ پھر فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا، اللغو الكلام من الباطل۔ لغو کلام اسے کہتے ہیں جو کلام باطل ہو، کذاب تکذیب کے معنی میں باب افعال سے ہے، باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کا مصدر کبھی فعال کے وزن پر بھی ہوتا ہے اور کبھی تفعیلہ کے وزن پر بھی ہوتا ہے، جیسے تصفیہ، اور کبھی مفعل کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے ومزقناہم کل ممزق، تو ممزق یہ مفعل کے وزن پر ہے، تو یہ مصدری ہے، اور تمزیق کے معنی میں اس میں لا يسمعون فيها لغوا ولا تكذيبا، نہ کوئی لغو کلام سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ لانے والی بات۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء مفعول مطلق لفعل مقدر، اے جزاء اللہ جزاء، جزاء یہ جزاء اللہ جزاء، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ پھر فرمایا عطاء حسابا، اعطاہم عطاء حسابا اے کثیرا، اور انہیں کثیر عطا فرمائے گا۔ تو عطاء میں بھی یہ مفعول مطلق واقع ہے، اور اعطا فعل مقدر۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اب یہ من ربک اس سے پہلے آ گیا نا، جزاء من ربک، اسی سے یہ بدل واقع ہے رب السماوات والارض، اور اسی وجہ سے مجرور بھی ہے، آسمان اور زمین کے رب کی طرف سے، اور آسمان اور زمین کے رب کی طرف سے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی رحمت والے رب کی طرف سے انہیں کثیر بخشش ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، اور اس دن اس کی طرف سے کوئی خطاب کا مالک نہ ہوگا، یعنی بغیر اذن کوئی گفتگو نہ کر سکے گا۔ تو لا یملکون گویا کہ یہ بدل واقع ہے، اور یہ حال واقع ہے للمتقین میں جو ضمیر ہے اس سے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اب یہ ہوگا لا یملکون منہ خطابا، خطابا کائنا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون سے متعلق ہو جائے، یعنی جس دن روح اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور گفتگو نہیں کر سکیں گے مگر وہ رحمان اذن دے گا گفتگو کا۔ صفن یہ حال واقع ہے الملائکہ سے، یوم یقوم الروح اور روح سے مراد یہاں پر جبریل امین ہے اور فرشتے ہیں، اور یہاں پہ روح خاص ہے اور ملائکہ عام ہے، تو خاص کے بعد پھر یہاں عام کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت شان بتانا مقصود ہے کہ جبریل امین تمام ملائکہ میں ممتاز ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر الگ سے کیا گیا۔ یوم یقوم الروح، جس دن روح اور فرشتے، جبریل امین اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، صافن صفن مصطفین کے معنی میں۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، گفتگو نہیں کریں گے مگر جس کو رب گفتگو کا اذن دے۔ وقال صوابا، اور اس نے درست بات فرمائی۔ ذالک الیوم الحق، وہ حق دن ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف پناہ لے۔ مآبا اے مرجع، مآب کو مآب اس لیے کہتے ہیں کہ آب یعوب، ایاب کا معنی ہوتا ہے رجع، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو ایاب اسی سے مآب بنا ہے۔ آب یعوب ایابا معناہ رجع، اے مرجعا یرجع الیہ وملجا یلجأ الیہ، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا وملجا وملتحدا انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب والے عذاب سے ڈرایا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن
انسان دیکھے گا اسے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا، مٹی ہوتا۔ تو یوم یا تو یہ مفعول فی واقع ہے عذاب سے، انا انذرناکم عذابا یوم ینزل الموت، قریب سے مانیں گے تو مانا قریباً کائنا یوم ینزل المرء ما قدمت یدہ، بے شک ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرایا، یعنی جو عذاب ہے وہ قریب ہے، آ چکا ہے۔ جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا، یہاں ہاتھ کا ذکر تمام اعضاء کو چھوڑ کے اس لیے ہے کہ چونکہ ہاتھ سے ہی زیادہ تر افعال انجام دیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ اصل اور کل ہے افعال کے ارتکاب میں اور اکتساب میں۔ تو ما قدمت یدان، یہاں تو ما قدم اللسان بھی ہے، ما قدم الجوارح بھی ہے، ما قدم الفؤاد بھی ہے، لیکن ہاتھ کا ذکر بطور تخصیص اس لیے کہ ہاتھ سے ہی زیادہ تر افعال انجام دیے جاتے ہیں۔ اور کافر کہے گا کاش میں اس دن مٹی ہو جاتا۔